روزے کے مسائل کے حوالے سے بہت سارے احباب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جاتا ہے، کن صورتوں میں روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ تو آج میں یہ کوشش کرتا ہوں، ایک بہت زیادہ جو عوام الناس میں مسئلہ یہ پوچھا جا رہا ہے کہ انجیکشن لگانے سے کیا روزہ فاسد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، چونکہ دونوں جگہ پہ دلائل موجود ہیں، تحقیقیں موجود ہیں، اور ایک عام بندہ جب ایک کتاب میں پڑھتا ہے تو لکھا ہوتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کسی دوسری کتاب میں پڑھتا ہے تو یہ ملتا ہے کہ انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو عام بندے کے پاس چونکہ علم ہوتا نہیں ہے تو پھر وہ علماء کے لیے ایک پریشان کن صورتحال، غیبت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ دیکھیں جناب کس کی مانے اور کس کی نہ مانے۔ تو بڑی ایک محتاط انداز اپنایا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے تفہیم المسائل کے اندر اس مسئلے کو ذکر کرتے ہوئے۔ تفہیم المسائل جلد نمبر 9 کے اندر صفحہ نمبر 180 پہ انجیکشن کے حوالے سے انہوں نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ آپ نے فرماتے ہیں مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کہ انجیکشن لگانے سے، وہ کسی بھی قسم کا انجیکشن ہو، ہماری تحقیق کے مطابق کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ اب اس میں آگے جو میں نے عرض کرنی ہے، اسی طرح انسولین جو لگائی جاتی ہے شوگر کے مریض کے لیے، تو اس کے بارے میں بھی مفتی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہمارا یہی موقف ہے کہ انسولین ہے یا انجیکشن ہے، کسی بھی قسم کا ہے، وہ رگوں میں لگایا جا رہا ہے یا خون کے اندر یا گوشت میں لگایا جا رہا ہے انجیکشن، ہر صورت میں اس سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ عوام الناس کے لیے یہ احتیاط یہ بتائی گئی ہے کہ دونوں طریقے سے تحقیق موجود ہے، چونکہ یہ مسئلہ اصل میں اجتہادی مسئلہ ہے، یہ کوئی صریح اس کی وضاحت جو ہے وہ قرآن و سنت میں نہیں ملتی، تو اجتہاد کر کے اس کے اوپر تحقیق کی گئی ہے۔ آپ کے لیے یہ ضروری ہے کہ جس مفتی کی، جس محقق کی تحقیق آپ کو درست لگے، آپ اس کے مطابق عمل کر لیں، کوئی اس میں نزاع اور جھگڑے والی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کے نزدیک، محققین کے نزدیک روزہ فاسد ہو جاتا ہے، بعض کے نزدیک نہیں ہوتا، لیکن ہمارے مفتی اعظم مفتی منیب الرحمان صاحب کی تحقیق، ہمیں ان کی تحقیق کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ اور اعتماد ہے، تو ان کی تحقیق پر عمل کرتے ہوئے ہم یہی بیان کرتے ہیں کہ کسی بھی قسم کا انجیکشن لگانے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور چونکہ بلڈ کی بات چل رہی ہے تو اس میں ایک اور جزئی یہ بیان کر دی جائے کہ بلڈ ٹیسٹ جو آپ نے کروانا ہے، بلڈ ٹیسٹ کوئی کرواتا ہے اور خون نکلواتا ہے ٹیسٹ کے لیے، تو اس سے روزہ فاسد نہیں ہوتا۔ اسی طرح کوئی شخص خون کا عطیہ دیتا ہے، کوئی کسی شخص کی جان بچانے کے لیے اپنا خون دیتا ہے اور وہ خود طاقتور ہے، خود صحت مند ہے اور اس کو یقین ہے کہ میں اپنا روزہ مکمل کر لوں گا، اس صورت میں وہ خون کا عطیہ بھی دے دے گا، چونکہ خون اس میں نکالا جا رہا ہے، کوئی چیز داخل نہیں کی جا رہی، تو اس سے بھی روزہ جو ہے وہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح آگے جو ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے دیگر مسائل کے اندر کہ آنکھ میں اگر دوا ڈالی گئی ہے، آنکھ کے اندر دوا ڈالنے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے اندر بھی محققین کی تحقیق دونوں طریقوں سے علیحدہ ہے، بعض کے نزدیک نہیں ٹوٹتا آنکھ میں ڈالنے سے، لیکن ہمارے علماء کرام کی تحقیق کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ آنکھ کے اندر کوئی ڈراپ ڈالے گئے ہیں، قطرے ڈالے گئے ہیں، کوئی دوائی ڈالی گئی ہے، تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ ایک اور مسئلہ پوچھا جاتا ہے قے کے متعلق، تو جب بھی کسی کو قے آتی ہے تو فوراً پوچھتے ہیں کہ قے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، تو ایسی بات ہرگز نہیں ہے، ہر قے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ قے کی بہت ساری صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ صرف 2 صورتیں ایسی ہیں جن صورتوں میں روزہ فاسد ہو جائے گا قے آنے کی صورت میں۔ اس میں پہلی صورت یہ ہے کہ اگر کسی کو منہ بھر کے قے آئی، منہ بھر کے کسی کو قے آئی اور قے آ کے منہ سے کچھ مادہ پھر واپس چلا گیا، تو اس صورت میں ایسی قے جو منہ بھر کے آئی اور پھر واپس مادہ چلا گیا، اس صورت میں ایسی قے سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پھر آگے دوسری صورت وہ ہے کہ کوئی طبی طور پر قے جو ہے وہ کسی کو جان بوجھ کر قے دلوائی جا رہی ہے، کوئی ایسا معاملہ ہو گیا ہے، کسی نے کوئی ایسی دوا اور زہریلی کوئی چیز کھا لی ہے، تو اب ڈاکٹر ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کو اب قے کروانی ہے، تو وہ کیسی طریقے سے اس کو قے دلوائی جا رہی ہے طبی طور پر، یا
جان بوجھ کر کوئی شخص انگلی منہ میں ڈالتا ہے اور آگے لے کے جاتا ہے تو اس کو قے آ جاتی ہے۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دونوں صورتوں میں جان بوجھ کر کوئی قے لیتا ہے اور اگر مادہ واپس نہیں بھی جاتا تو اس صورت میں روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ قے کی جتنی صورتیں ہیں، قے آئی مکمل منہ بھر کے باہر آئی واپس نہ گئی، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دیگر اور جو صورتیں بنیں گی ہیں، مطلقاً قے آنے سے، قے باہر آنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزہ کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کے حوالے سے پوچھتے ہیں تو برش کرنے سے، اس سے بھی احتیاط یہی ہے کہ اس سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے اور زیادہ بندہ اس میں احتیاط نہیں کر سکتا، ٹوتھ پیسٹ سے بھی روزہ فاسد ہو جاتا ہے۔ دیگر چیزوں میں کھانا پینا، روزے کی تعریف میں یہی بیان کیا گیا ہے کہ کھانا پینا صبح صادق سے لے کر اور عمل زوجیت سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر جس کو روزہ یاد تھا وہ کوئی چیز کھا لیتا ہے یا پی لیتا ہے، مستری کر لیتا ہے تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ پان، سگریٹ، حقہ، بیڑا کوئی بھی چیز کھائی تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ منہ کے اندر خون آیا اور خون تھوک کے اوپر غالب ہو گیا اور زیادہ مقدار میں خون تھا اور خون پھر اندر چلا گیا، حلق میں داخل ہو گیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دانتوں کے اندر کوئی چیز تھی سحری کی اور سحری کے بعد آپ کو محسوس ہوا کہ دانتوں کے اندر کوئی چیز ہے اور اگر وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، وہ منہ کے اندر ہی تھی اور اندر سے پھر آپ نے اس کو نگل لیا، وہ چنے کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے تو وہ پھر آپ نے دانتوں سے اندر نگل لیا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور اگر چنے کے برابر اس سے کم تھی، چنے کے سے کم تھی اور آپ نے اس کو باہر نکال لیا اور پھر اندر داخل کیا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے کلی کی، وضو کر رہا تھا، غسل تازگی کر رہا تھا تو کلی کی صورت میں پانی زیادہ حلق تک پہنچا دیا اور پانی حلق میں چلا گیا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد ہو جائے گا۔ دیگر مسائل بھی اس میں بیان انشاءاللہ ہوتے رہیں گے۔ اب وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ روزہ فاسد نہیں ہوتا وہ بیان کرنے کی میں کوشش کرتا ہوں۔ کان کے اندر جو ہے وہ بیان کیا گیا، آنکھ کے میں تو میں نے عرض کر دیا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے تو روزہ فاسد ہو جائے گا۔ کان کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ کان میں اگر دوا داخل کی، کان کے اندر دوا داخل کی اور جان بوجھ کر یا پانی داخل کیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ جان بوجھ کر کان میں دوا ڈالی یا پانی داخل ہو گیا تو کان کے اندر، چونکہ اس حوالے سے مفتی صاحب نے بڑا تفصیلاً اس میں ذکر فرمایا ہے تفہیم المسائل جلد نمبر 8 کے اندر 177 نمبر پیج کے اوپر، کہ اس میں جو پرانے علماء کرام اکابرین تھے تو انہوں نے ایک مفروضہ بنایا ہوا تھا۔ پرانی کتابوں میں یہ چیز ملتی ہے کہ کان میں دوا داخل کرنے سے یا پانی داخل ہونے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ پرانے علماء کرام کے ایک مفروضے کی بنیاد پر یہ تھا کہ کان کے اندر ایک سوراخ ہے، ایک منفذ ہے جس کا تعلق معدے سے جا کے ملتا ہے، تو اس بنیاد پر انہوں نے یہ لکھا تھا کہ روزہ جو ہے اس سے فاسد ہو جاتا ہے۔ تو ہماری جدید تحقیق کے مطابق، ماہرین کی تحقیق کے مطابق کہ کان میں کوئی ایسا سوراخ نہیں ہے، کوئی ایسا منفذ نہیں ہے، یہ جدید تحقیق ہے، اس کے مطابق بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا سوراخ کان میں نہیں ہے، کوئی ایسا منفذ اس میں نہیں ہے کہ جو معدے سے جس کا کوئی تعلق ہے۔ تو اس مفروضے کی بنیاد پر جدید تحقیق کے مطابق یہ بیان کیا گیا ہے کہ کان میں دوا یا تیل یا کوئی پانی ڈالا ہے تو اس صورت میں روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بندہ نہر میں نہا رہا ہے، ڈبکی لی اور پانی کان میں چلا گیا تو اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ اسی طرح خوشبو لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوتا، خوشبو لگائی، تیل لگا لیا، اس صورت میں بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ سرمے کے بارے میں بھی احباب پوچھتے ہیں کہ اس میں فیضان رمضان امیر اہل سنت الیاس قادری صاحب کی کتاب ہے، اس کے اندر موجود ہے، دیگر علماء اکرام کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ سرما لگانے سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ خاص سرمے آپ نے لگایا اور سرمے کا اثر تھوک میں ظاہر بھی ہو گیا، اس صورت میں بھی روزہ
فاسد نہیں ہوگا، خوشبو لگانے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، سرما ڈالنے سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ انشاءاللہ دیگر مسائل بیان ہوتے رہیں گے۔ آپ تمام احباب سے یہ گزارش ہے کہ کوئی بھی مسئلہ اگر آگے آپ بیان کرتے ہیں تو ایک دفعہ پوچھ لیا کریں، ایسے اپنے پاس سے نہ بیان کیا جائے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی۔